آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر کامیاب، 20 حلقوں میں سے 19 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ مہاجرین کی 10 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مظفر آباد ڈویژن کی 7 میں سے 4 نشستیں نون لیگ کے نام جبکہ 3 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد کہا۔ انتخابی نتائج کشمیری عوام کا نون لیگ کی پالیسیز پر اظہار اعتماد کا ثبوت ہیں۔ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود نون لیگ کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ سیٹوں میں سے اس وقت 23 کا نمبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ جب ان سے ثبوت مانگے تو پھر 13 حلقوں میں دھاندلی سے 4 پہ آ گئے۔ سب سے پہلا ڈرامہ انہوں نے کیا کہ جی چوری لطیف اکبر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ وہ بھئی قاتلانہ حملہ کبھی مکوں سے بھی ہوتا ہے، کبھی گالیوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، مجموعی طور پر 45 میں سے 23 کا نمبر حاصل کر لیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 10 تاریخ کے بعد بلایا جائے گا۔ الیکشن شفاف ہوئے، پیپلز پارٹی دھاندلی کے ثبوت نہیں دے سکی، اسے عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا گیا، کیا کبھی مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ رانا ثناء اللہ کا پیپلز پارٹی پر کالعدم ایکشن کمیٹی سے گٹس جوڑ کا الزام۔ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں۔ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میر پور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔ یہ دھاندلی زدہ گولی اور قاتل الیکشن تھے، حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام، ایکس پر بیان میں کہا تمام تر حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب بنایا۔ میر پور اور مظفر آباد کی چھینی گئی نشستیں واپس حاصل کریں گے۔ پیپلز پارٹی نہ حوصلہ ہارتی ہے نہ میدان چھوڑتی ہے۔ کشمیری عوام نے دھمکیوں، دھاندلی اور تشدد کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کیا۔ خود مختاری، حق ملکیت اور روزگار کے لیے جدوجہد صرف کشمیر اور گلگت بلتستان تک محدود نہیں رہے گی، اسے پورے پاکستان میں آگے بڑھایا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا 4 اور 10 اگست کو آئندہ سیاسی حکمت عملی کے تحت جلسوں کا بھی اعلان۔ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو نون لیگ کی بی ٹیم قرار دے دیا، کہا آزاد کشمیر میں 2024 کی تاریخ کو دہرایا گیا۔ نون لیگ خیراتی مینڈیٹ سے اقتدار میں آئی، اس نے ماضی سے نہیں سیکھا۔ رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کو کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ کشمیر میں نون لیگ کے مفادات کو ترجیح دی گئی، نون لیگ کے مفادات سے زیادہ کشمیریوں کے مفادات عزیز ہونے چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے بے بنیاد الزامات عائد کیے، آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہماری فتح مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں عوام نے تعمیر و ترقی اور کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں، انتخابی نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ نون لیگ دھاندلی کی پیداوار ہے تو صدر مستعفی ہوں، پیپلز پارٹی گورنر پنجاب سے بھی استعفیٰ لے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا شرجیل انعام میمن نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے مگر الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست جمع نہیں کرائی۔ مسلم لیگ نون کا کوئی MNA یا MPA پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گیا، انتخابی نتائج کو اپنی سہولت کے مطابق قبول یا مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے حتمی نتائج کا اعلان، شاہ غلام قادر، میاں وحید، سردار مختار، مصطفیٰ بشیر، ثاقب مجید، فاروق حیدر اور دیوان چغتائی کامیاب قرار۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس، کہا میر پور میں ٹرن آؤٹ 46% اور مظفر آباد میں 53% رہا۔ باغ کے 3 حلقوں، حویلی اور عباس پور کے حلقوں میں 10 اگست کو الیکشن ہوں گے۔
ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملے روکے، میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت کہتے ہیں ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسے شدت کے حملوں کے لیے تیار ہیں۔ ایران امن کا خواہاں ہے، کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، ملک دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، کہا کشیدگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہیے، ملکی سلامتی، مفادات اور سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ پاکستان ثالث چین کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کر رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا ابھی کسی وفد کی میزبانی کرنے کا ارادہ نہیں، نہ ہم کسی کے مہمان بنیں گے۔ امریکہ خطے میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہے۔ عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راستے کے قیام پر کام جاری ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں، جب تک امریکی جارحیت جاری رہے گی، صورتحال برقرار رہے گی۔ خلیجی ممالک ٹرمپ کی ایران پالیسی سے پریشان اور مایوس، امریکہ سے سیکیورٹی ضمانتوں کا مطالبہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف سخت امریکی کارروائی کا حامی ہے۔ سعودی عرب تنازع کے سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت، پاک ایران سفارتی رابطے، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، مقبوضہ مشرقی یروشلم کی بگڑتی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے، محسن نقوی کا بیان نظر انداز کر دیں۔ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان قریبی رابطہ ضروری ہے، اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غیر ضروری بیانات سے باہمی اتحاد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نجکاری پروگرام کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں پیش رفت کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا، 27 سرکاری ادارے 3 مختلف مراحل میں نجکاری کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ایک اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا ملک کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر ہے، بینکاری شعبے کی جانب سے سرمایہ کاری کا حجم محدود ہے، متبادل سرمایہ کاری ذرائع کو فروغ دیا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت گزشتہ 2 ماہ میں مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری، متعدد خوارج جہنم واصل کر دیے گئے، بیشتر کے زخمی ہونے کی اطلاعات، خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ، ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ قبل خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی، تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ، پولیس شہداء کو شہید پیکج دیں گے۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو، کہا خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، مزید تحقیقات جاری ہیں، صوبے میں دوسرے خودکش کی بھی اطلاعات ہیں، پولیس جوانوں نے خودکش حملہ آور کو روکا جس پر دھماکہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سوات، قبل خودکش حملے کے زخمیوں کی عیادت کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاق کی ناقص پالیسیز کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام اور پولیس بھگت رہے ہیں، شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی، ہم صوبے میں امن بحال کر کے دکھائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون کے قیام کی تجویز، وزیر اعلیٰ نے عمل درآمد کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز سے چیئرمین OPC سید قمر رضا کی قیادت میں وفد کی ملاقات، وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی نافذ کر دی، صوبے کو جدید ترین گرین انڈسٹری اور تجارتی سرگرمیوں کا عالمی مرکز بنائیں گے۔ شوگر ملز مالکان چینی کی برآمد کے لیے پھر سرگرم، ملز ایسوسی ایشن کا نائب وزیر اعظم اور وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط، حکومت سے 5,85,000 ٹن سرپلس چینی فوری برآمد کرنے کا مطالبہ۔
راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے. ڈھوک کھبا کی مرکزی شاہراہ ڈوب گئی. پانی گھروں اور دکانوں میں داخل. ایمبولینس پھنس گئی. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا. لاہور میں طوفانی بارشوں سے کئی علاقے زیر آب آ گئے. NDMA نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافے اور مختلف علاقوں میں سیلاب اور فلیش فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا. DG خان اور راجن پور کے پہاڑی نالوں، وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری. کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے نوجوان کی لاش ملنے کے واقعے میں پیش رفت. CCTV فوٹیج میں میر رضا کو دراز سے اسلحہ نکالتے اور گاڑی میں رکھتے دیکھا جا سکتا ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار کرتا تھا. کاروبار میں نقصان 8 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا تھا. ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کے حکم پر 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم قائم. نوجوان 28 جولائی کو لاپتہ ہوا. لاش 2 روز بعد گلستان جوہر سے ملی تھی. نان و نفقے کا تعین والد کی مالی استطاعت کے مطابق ہوگا. تعین کرتے وقت بچے کی معقول ضروریات، والد کی مالی استطاعت، آمدنی اور سماجی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ. کہا نچلی عدالتوں کی جانب سے مقرر کردہ نان و نفقہ کی رقم میں مداخلت صرف اسی صورت کی جا سکتی ہے جب فیصلہ واضح طور پر منمانی، غیر معقول یا قانون کے خلاف ہو. راولاکوٹ میں عوامی مشکلات کے پیش نظر پاکستان رینجرز کا راشن پیکج کی تقسیم کا آغاز. پہلے مرحلے میں 100 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم. مزید 1500 خاندانوں میں آئندہ چند روز میں مرحلہ وار تقسیم کیے جائیں گے. راشن میں آٹا، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، خشک دودھ، چائے اور دیگر ضروری اشیاء شامل. شہریوں کا امداد پر رینجر سے اظہار تشکر. گڈز ٹرانسپورٹرز کا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 8 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. مشترکہ پریس کانفرنس میں شہداد عوان نے کہا ڈیزل کی مسلسل بڑھتی قیمتوں کے باعث اب کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. حکومت فوری طور پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرے. مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان. WTI 79 اور برینٹ کروڈ $83 فی بیرل ہو گیا. شہریوں کو آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی امید. ٹرمپ کا امن منصوبہ نیتن یاہو کو راس نہ آیا. اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 18 فلسطینی شہید. غزہ سٹی، خان یونس، دیر البلح اور جبالیہ میں گھروں پر فضائی حملے. طبی مراکز اور ادویات کے گودام کو بھی نشانہ بنایا گیا. غزہ وزارت صحت نے اسپتالوں پر حملے جنگی جرم قرار دے دیا. جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے. 5 لبنانی فوجی زخمی. امریکی ریاست کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں فائرنگ. 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی. حملہ آور نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس چیف کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے.